ہم انسان خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ کیا ریزن ہے کہ انسان خودکشی کرتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس کا جو صحیح جواب ہے وہ تو ایک سائیکیٹرسٹ اور ایک سائیکالوجسٹ دے سکتا ہے، لیکن مطلب ایز پر ایکسپیرینس بینگ اے ڈاکٹر آبزرویشن یس اینڈ ایز میں نے یہ دیکھا ہے کہ میڈیکلی تو جو خودکشی ہوتی ہے وہ زیادہ تر ڈپریشن کے لوگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈپریشن ایک خاص حد سے جب بڑھ جاتی ہے تو آپ زندگی سے اتنے مایوس ہو جاتے ہو کہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے اور مجھے جی کے کیا کرنا ہے، اور آپ خود کو مار لیتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو بالکل ایک میڈیکل، اور پھر وہ آپ کا دماغ خود کو مارنے کے طریقے بھی آپ کو بتاتا ہے، کیونکہ آپ جیسا سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ویسا پلان ہو رہا آپ ہوتا مجھے بتاؤ نا کہ ایک لڑکی جو کہ چھپکلی سے ڈرتی ہے اور کاکروچ سے ڈرتی ہے، وہ ایک دوپٹے کو گلے میں ڈال کے پنکھے کے ساتھ لٹکے، اٹس ناٹ پاسبل۔ اور میں نے بہت سے لوگوں کو جب میں ایمرجنسی میں کام کرتا تھا، جب خودکشی کی، انہوں نے گولیاں کھائیں اپنی، تو میں نے پوچھا کہ اس وقت کیا فیلنگ تھی، تو وہ یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ خود ہی ہو رہا تھا سب کچھ۔ وہ اپنے دماغ پہ اتنا حاوی ہو چکا ہوتا ہے۔ دیٹ از ہاؤ پیپل کمٹ سوسائڈ۔ اب جو یہ ڈپریشن کے علاوہ کے لوگ ہیں، ظاہر ہے ان کے اندر بھی بعض میں فیئر آتی ہے۔ مطلب اگر آپ سوچیں ہٹلر کے بارے میں، ابھی تک دنیا کو ایگزیکٹلی پتہ نہیں کہ ہوا کیا تھا، لیکن جو سٹوریز ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ اس نے خودکشی کر لی تھی اینڈ میں، اور اپنی خودکشی سے پہلے اپنی بیوی کو بھی مار دیا تھا، اور اپنی بیوی سے پہلے اس نے اپنے 6 کتے تھے ان کو پہلے زہر دیا پھر مار دیا ان کو۔ اب یہ جو خودکشی کی وجہ تھی یہ ڈپریشن نہیں تھی، یہ فیئر تھی۔ اس کو فیئر تھی کہ اگر میں پکڑا گیا تو میرا کیا حال کریں گے، مجھے بے عزت کریں گے وہ۔ اس سے بہتر تو بہت سارے لوگ جو ہیں، مطلب ایک بہت بڑا افسر ہے اور وہ رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا، تو وہ اس کو لگتا ہے کہ وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کسی کو، اینڈ پیپل دے کانٹ فیس دا ورلڈ اینڈ دے کمٹ سوسائڈ۔ یعنی یہ ایک دوسرا جو ایسا لے مین میرا آبزرویشن ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ تو جب بھی ہم ڈیل نہیں کرتے، ہاں، یا ڈپریشن ہوتی ہے یا فیئر ہوتی ہے، اور یا پھر انٹاکسیکیشن، تنگ آ جانا، نہیں نشہ۔ اچھا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نشے کی حالت میں خودکشی کرتے ہیں، بیکاز دین دا برین اسٹارٹس ورکنگ ان ڈفرنٹ فیشن۔ بالکل آپ کے کنٹرول سے نکل جاتے وہ ایک خاص انہیبیشنز ہوتی ہیں، وہ کلیئرٹی ختم ہوتی ہے، اور دین یو کل یور سیلف۔ ایک انسان جو، کیونکہ آپ جاپان میں تو آپ کو پتہ ہے اس کی تو ایک میں جب پڑھا میں بڑا حیران ہوا، تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو فوری طور پہ سائیکیٹرسٹ سے ملنا چاہیے، فوری طور پہ سائیکیٹرسٹ سے، ناٹ اونلی سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ۔ ٹھیک ہے، بیکاز جن کو تھاٹس آ رہے ہوتے ہیں نا، ان کا مطلب ہے ان کی بایو کیمسٹری چینج ہو رہی ہوتی ہے، سو دے مسٹ ٹیک میڈیسن ایٹ دا رائٹ ٹائم۔ کیونکہ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح مطلب طوفان آنے سے پہلے ایک سناٹا چھا جاتا ہے نا سمندروں میں، تو یہ اس کا پیش خیمہ، اور اس میں آپ کے دماغ میں وہ کیمیکلز بلڈ ہو کے، ہاں، سو یو مسٹ سیک ایڈوائس فرام۔ اور اسی طرح ماں باپ کو چاہیے کہ اگر ان کو کبھی لگے کہ ان کے بچے نے کوئی ایسی بات کی ہے، دے مسٹ گو ٹو اے سائیکیٹرسٹ۔ اس کے علاوہ کوئی، جس طرح آپ ہمیشہ سے کہتے ہیں نا کہ ہم تھاٹ پروسیس سے بھی اپنے آپ کو تھوڑا کول کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ سارے جو چیزیں ہیں نا وہ ایڈیشنل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سوسائڈل تھاٹ کا آ جانا اور اس کے بعد ڈاکٹر سے نہ رجوع کرنا، آئی تھنک یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں نے جب یہ پڑھا تو مجھے اکثر یہ پریشر، سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ اس طرف کو آتے ہیں۔ ہاؤ ٹو ڈیل ود دا پریشر آف سوسائٹی؟ مطلب یہ آپ کا جو کوشچن ہے نا، یہ ویریبل ہے فرام پرسن ٹو پرسن، فرام somebody is brought up، لیکن ایک فارمولہ یاد رکھنا چاہیے، یہ میں ہمیشہ پہلے بھی کئی لیکچرز میں کہہ چکا ہوں، کہ سوسائٹی جو ہے اس میں صرف 6 7 8 لوگ امپورٹنٹ ہیں۔ یہ جو ہمارے نا جملہ دنیا کیا کہے گی، یس، دنیا کو آپ کی پرواہ ہی نہیں ہے، بالکل،
दुनिया never bothers who the hell are you. इस सोसाइटी में चांद माँ बाप, बीवी बच्चे, बहन भाई और इक्का दुक्का गुड फ्रेंड्स, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट योर्स. यस, कभी खुश नहीं रह सकते. उनकी अपनी अपनी दुनिया है सारों की. यस. कि जी ये मैंने कर दिया तो दुनिया क्या कहेगी, दुनिया ने क्या कहना. दुनिया भी कौन सा कोई बहुत अच्छा कहती है. आप कभी किसी के पीठ पीछे कभी आपको पता लग जाए कि आपके बारे में लोग क्या कहते हैं, आपके खानदान में आपके बारे में लोग क्या कहते हैं, बाहर तो बड़ी दूर की बात है. आप खुदकशी कर लें. ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है. I mean, this is so इसीलिए डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड. ये चंद लम्हों की दुनिया है. इन लम्हों में जिए, इन लम्हों को एंजॉय करें, अच्छी मेमोरीज बनाएं. अच्छी मेमोरीज बनाएं. अच्छी मेमोरीज, जब तन्हाई में कुछ नहीं मिल रहा होता तो अच्छी मेमोरीज आपका ख़जाना होती हैं. आप उनको अच्छे नगमों की तरह सुनते हैं. बिल्कुल. और सुरूर मिलता है. और आपका एक अच्छा एंजॉय, मतलब क्योंकि एंड एज पे अब हर बंदा, तो हम जैसे अपने आप को बिजी रखते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वो यादों में ही गुजारते हैं अपना टाइम, तो उनके लिए ये एक अच्छी मेमोरीज जितनी बनी होगी वो. मैं क्योंकि डॉक्टर साहब टाइम भी देख रहा हूँ, आज आपके साथ है डॉक्टर साहब. अगले इंशाल्लाह एपिसोड में हम दोबारा बात करेंगे. तब तक के लिए हमें दे इजाज़त. खुदा हाफिज़. ओके, खुदा हाफिज़.